ایک عجیب بات سناؤں آپ کو، سنا ہوگا پہلے، لیکن محبت، محبت کس کو کہتے ہیں سنیں گے نا آپ لوگ، سنیں گے نا محبت. حضرت ابو بکر، نام بولو، نام بولو، جلدی بولو، کون حضرت ہے؟ یہ سننے جیسی بات ہے، سننے جیسی بات. میں بتاتا ہوں ہمارے نبی سے محبت کرنے والوں نے کیسی کیسی محبت کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی سے گزر رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی سے، کوئی مکہ کی گلی سے حضرت ابو بکر جا رہے. حضرت ابو بکر نے کسی کے چلانے کی آواز سنی، کسی کے رونے کی آواز سنی، کسی کے بل بلانے کی آواز سنی، کسی کے تڑپنے کی آواز سنی. حضرت ابو بکر تو اپنے کام سے گلی میں جا رہے، لیکن حضرت ابو بکر وہیں ٹھہر گئے کہ کون روتا بھائی، مکہ کی زمین پہ کون روتا، کون بل بلاتا، کون چلاتا. حضرت ابو بکر کو اندازہ ہوا کہ یہ گلی میں کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے دوسری گلی میں ہوتا. حضرت ابو بکر دوڑتے دوڑتے گئے، سناٹے میں کھڑے ہو گئے. ایک کالے کلوٹے غلام کو 5 آدمی مل کے مار رہے ہیں. کتنے آدمی مل کے مار رہے ہیں؟ اور کیسا مارتے معلوم؟ ایک آدمی نے ایک ہاتھ پکڑا ہے کالے کلوٹے کا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا، تیسرے نے ایک پاؤں پکڑا، چوتھے نے ایک پاؤں پکڑا. اٹھاتے ہیں اور زمین پر پٹک دیتے ہیں. اور 5واں جو ہے وہ پتھر لے کے کھڑا ہے، جیسے زمین پر پٹکتے تو یہ پتھر ان کے سینے پہ مار دیتا ہے. میرے دوستو کیسا مارتے ہوں گے اور کیسا وہ رونا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گلی سے دوسری گلی میں آئے، 5 لمبے لمبے کو دیکھا، ایک دبلے پتلے کالے کلوٹے غلام کو مارے. ایک ہاتھ پکڑے، دوسرا ہاتھ پکڑے، ایک پاؤں پکڑے، دوسرا پاؤں پکڑے، اور یہ اٹھائے اور زمین پر پٹک دے. اور وہ 5واں کمینہ ہاتھ میں پتھر لے کر اس سینے پہ مارے. میرے دوستو وہ کالے کلوٹے کوئی نہیں تھے، حضرت بلال تھے. حضرت بلال تھے. حضرت ابو بکر قریب گئے، دیکھا کہ وہ جو دبلے پتلے جو ہے نا پورے لہو لہان ہے. ارے کسی کو آپ اٹھا کے زمین پہ پٹکو گے، ارے پتھریلی زمین پہ پٹکو گے تو سر کا کیا حال ہوگا، اس کی گردن کا کیا حال ہوگا، اس کی پیٹھ کا کیا حال ہوگا. یہ چاروں کے چار اٹھاتے ہیں اور زمین پر پٹکتے ہیں. اور وہ 5واں کمینہ پتھر لاتا، چٹان لاتا اور حضرت بلال کے سینے پر مارتا. پورا سینہ لہو لہان ہے. حضرت ابو بکر گئے، 5 کو کہا ٹھہرو، کیوں غریب کو مارتے ہو، کیوں غریب کو مارتے ہو؟ اور 5 نے کہا ماریں گے اس لیے کہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے. کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ بس حضرت ابو بکر نے کس کا نام سن لیا، وہ کس کا نام سن لیا. وہ کہا اچھا یہ کلمہ پڑھتا ہے اس لیے مارتے ہو. تو حضرت ابو بکر نے کہا چھوڑ دو، مارنا چھوڑ دو، مجھے بیچ دو. غلام ہے نا تمہارا، غلام ہے، مجھے بیچ دو. کتنی قیمت لگاتے ہو؟ اور 5 نے سوچا یہ موقع بہت اچھا ہے. 5 نے آپس میں مشورہ کیا، کہا اتنی اونچی قیمت لگاؤ کہ ابو بکر یہاں سے چلے جائے، پھر پٹک پٹک کے ماریں گے. اتنی اونچی قیمت لگاؤ کہ ابو بکر سوچ بھی نہ سکے، چلے جائیں گے، پٹک پٹک کے پھر ماریں گے. 5 نے بڑی قیمت لگائی. حضرت ابو بکر نے کہا جو قیمت تم نے لگائی اس کی دگنا بھی لگائے ہوتے تو ابو بکر چکانے کو تیار رہے، میں قیمت دینے کو تیار. تو 5 نے کہا تم یہ کالے کلوٹے کی اتنی اونچی قیمت دیتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا ابھی دیتا. فوراً حضرت ابو بکر نے پیسہ منگوایا اور دے دیا. درہموں کے درہم اور دیناروں کے دینار لٹا دیے. وہ 5 نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی قیمت ملی تو ابو بکر کو کہنے لگے ہم نے تیرے کو دھوکہ دیا، ہم نے تیرے کو دھوکہ دیا، یہ معمولی غلام کی اتنی بڑی قیمت لے کے ہم جا رہے. حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حضرت ابو بکر کا دل کہتا ہوگا دھوکہ تم نے نہیں دیا، دھوکہ میں نے دیا، میں نے دنیا دے دی اور جنت کا سودا کر لیا. چلے گئے. بولو 5 کے پاس پیسے لے کر یہاں حضرت ابو بکر اور زمین پر کون لیٹے؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون، لہو لوہان. کیا کہتے معلوم؟ اے ابو بکر میرے اوپر ایک احسان کر دیا، آج مجھے آزاد کرا دیا. حضرت بلال کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں. کہا ابو بکر ایک احسان کر دیا، آج خرید کے مجھے آزاد کر دیا، کچھ ایک اور احسان بھی مانگتا ہوں. حضرت ابو بکر نے کہا احسان کی بعد میں پانی لے کے آتا ہوں، میں پانی لے کے آتا ہوں، پہلے تم پانی پیو اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے زخم کو دھوؤں گا. پہلے بالکل زخم کو ختم کرو، پورا بدن تمہارا لہو لہان ہے اور تم پانی پیو. حضرت بلال نے کہا نہیں ابو بکر ایک احسان کیا، مجھے آزاد کرا دیا، اب پانی وانی مت پلا، ایک احسان اور کر دے، میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں پہنچا دے. اب تک میں نے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا، اب تک میں نے میرے نبی کو دیکھا نہیں. روز کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی نے مجھے محمد کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا. ابو بکر میری موت آئے. حضرت بلال کہتے ابو بکر میری موت آئے، میری جان نکلے، ایک تمنا ہے مصطفیٰ کا دیدار کروا دے. میرے دوستو حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، اپنے سینے سے لگایا اور دھیرے 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 لے کر چلے. لیکن میرے دوستو قربان جاؤ، مکہ مکرمہ میں جہاں ہمارے نبی بیٹھے ہیں، ہمارے نبی دروازے پر آ گئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر نے کہا میرے نبی آپ
جہاں میں دروازے پر آیا نہیں، اللہ نے مجھے کہا میرا بلال آ رہا ہے، دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میرا بلال آ رہا ہے، محمد دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بلال نے سنا اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرے غریب کا نام لیا، میرے غریب جس کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں، مجھے لوگ مارتے ہیں، میں کالا کلوٹا ہوں، مجھے معلوم نہیں چکی کا پاٹ میرے سینے پر پٹکتے ہیں، بڑی بڑی چٹان سے مجھے دبا دیتے ہیں، ارے گلی کے بچے مجھے گالی دیتے ہیں، اللہ میرا نام آسمان پر لیتا۔ ہمارے نبی نے تو یوں گلے سے لگایا اور معلوم نے کتنی دیر تک بلال کو پیار کیا۔ مصطفیٰ جب حضرت بلال کو گلے لگائے تو حضرت ابو بکر گئے پانی لینے، میں موقع مل گیا، پانی لینے گئے، پانی لے کر آئے، دیکھا کہ دونوں گلے لگے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا بلال بعد میں بھی گلے لگنا، پہلے پانی تو پی لے، اے بلال پہلے پانی تو پی لے۔ دیکھو محبت اس کو کہتے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر پہلا احسان تو نے مجھے آزاد کروا دیا، دوسرا احسان تو نے مصطفیٰ کی ملاقات کروا دی، ایک تیسرا احسان بھی کر دے، پانی تیرے ہاتھ سے نہیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دے، آج وہ مجھے پلائیں گے، آج وہ مجھے پلائیں گے۔ بس ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور جو حضرت بلال کو پلایا، اور حضرت بلال جو روئے ہیں، دعا کرو اللہ اس منظر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ کیسا منظر ہوگا کہ آسمان سے آیت کریمہ آئی، آسمان سے آیت کریمہ آئی، اے ابو بکر آج تو نے بلال کی ملاقات مصطفیٰ سے کرا دی، تجھے نہیں معلوم ابو بکر ہم نے 8 جنت کے دروازے تیرے واسطے کھول دیے۔ قرآن کریم سے آیت آئی، آج بھی وہ آیت ہے قرآن کریم میں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آسمان سے آیت کریمہ آئی، ابو بکر آج تو نے بلال کی ملاقات مصطفیٰ سے کرا دی، ہم راضی ہو گئے، ہم نے 8 جنت کے دروازے تیرے واسطے رکھ دیے۔ میرے دوستو محبت اس کا نام ہے۔ چین نہ آئے جب تک مصطفیٰ کا چہرے کا دیدار، آج محبت اس کا نام ہے۔ چین نہ آئے جب تک میری نماز پوری نہ ہو جائے، چین نہ آئے جب تک میں شریعت پر نہ آ جاؤں۔ آج میرے دوستو یہ کون سی محبت ہے؟ ہاں قیامت میں حضرت بلال پوچھیں گے ہم کو، حضرت بلال ہم کو پوچھیں گے وہ نبی کے دیدار کے لیے مجھے مارا گیا، ارے نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے مجھے گرم گرم زمین پر لٹایا گیا، وہ بلال کہیں گے چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا گیا، وہ بلال کہیں گے بڑی بڑی چٹان میرے سینے پہ رکھی گئی، وہ بلال کہیں گے 4 آدمی مجھے ملتے تھے اور زمین پر پھٹکتے تھے، لیکن میرا مطلب ایک تھا، مصطفیٰ کا دیدار، مصطفیٰ کی محبت۔ اور تجھے نبی کی محبت کا موقع ملا تو تو نے چہرے کو ہی نوچ ڈالا۔ میرے دوستو اس کا کیا جواب ہے؟ ارے بولو نا اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھو اپنے چہرے دیکھو، روزانہ آئینے میں دیکھتے ہو، کل آئینے میں اس نظر سے دیکھنا، روزانہ تو اس نظر سے دیکھتا کہ میں دکھتا کیسا، کل آئینے کے سامنے جا کر یہ مت کہنا میں دکھتا کیسا، اپنے ضمیر سے پوچھنا اتنے سال گزر گئے کیا مصطفیٰ کا چہرہ مجھ کو پسند آیا یا نہیں آیا؟ محبت اس کا نام ہے میرے دوستو۔ آپ کو ایک اور جھلک بتاؤں ہمارے نبی کی محبت، سنیں گے بھائی؟ سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ، بولو بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک، بھائی وقت تو نہیں ہو رہا زیادہ، ایک مرتبہ ہمارے آقا، سننا، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، باتوں باتوں میں ہمارے نبی نے ایک واقعہ سنایا، ایک بات بتائی۔ کیا بات بتائی؟ بہت سارے لوگ بیٹھے، ہمارے نبی نے کہا دیکھو ہر ایک کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، کبھی مال کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے، بھائی مال گھٹا دیا اللہ امتحان لیتا ہے، بولو لیتا نہیں لیتا؟ اللہ کبھی بھوکا رکھ کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ کبھی اولاد کو چھین کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پیاسا رکھ کے بھی امتحان لیتا ہے۔ اللہ کہتا میں ہر بندے کا امتحان لیتا، لیکن اللہ کہتا اگر میرا بندہ صبر کر گیا تو میں اسے جنت عطا کر دیتا۔ بولو اللہ امتحان لیتا نہیں لیتا؟ آپ میرے ساتھ میں ابھی پڑھو گے انشاءاللہ، پارہ نمبر 2، اللہ سب کا امتحان لیتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہمارے گھر میں بیمار ہو رہے، ارے یہ بیمار ہو گیا، گھر میں یہ بیمار ہو گیا، یہ بھی، تو کبھی کبھی کہتا یارہ میں کیا ہو گیا بھائی، میرا ہی گھر اللہ کو ملا کہ میرے ہی گھر میں سب بیمار ہوتے؟ نہ میرے دوستو ایسا مت بولنا، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ
کے کہنا اللہ تو نے امتحان میں مجھے کھڑا رکھا ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی، تو لے لے تو بھی راضی، تو دے دے تو بھی راضی۔ اللہ آسمان پر کہتا ہے لینے کی ضرورت نہیں، ہم نے جنت تمہیں عطا کر دی۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ پارہ نمبر میرے ساتھ میں پڑھیں گے آپ لوگ، پارہ نمبر ساتھ میں پڑھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصیبہ، اللہ فرماتے کبھی میں تیرا امتحان لوں گا، تجھے بھوکا بھوکا تڑپا کے، کبھی تجھے پیاسا پیاسا تڑپا کے، کبھی تیرے مال کو لے کے، کبھی تیری اولاد کو لے کے۔ اللہ آگے کہتا صبر کر لینا، صبر کر لینا، میں اپنی رحمت تجھے عطا کروں گا۔ تو میرے دوستو اب سننا، واقعے پر آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ سب کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان۔ پھر ہمارے نبی نے عجیب بات کہی، او میرے صحابہ تم پر امتحان آتا ہے، اللہ ایک رات میرا بھی امتحان لے گا۔ بولو عجیب بات، سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے نبی کہتے اللہ تمہارا امتحان لیتا، اللہ میرا بھی امتحان لے گا۔ صحابہ نے کہا آپ کا امتحان؟ ہمارے نبی نے کہا ہاں، ایک رات میرے اوپر بھی ایسی آئے گی کہ میرے کو پانی بھی نہیں ملے گا اور تیل بھی نہیں ملے گا۔ ایک رات ایسی آئے گی مجھے پانی بھی نہیں ملے گا، بولو بولو ساتھ میں، اور تیل بھی۔ بس ہمارے نبی نے یہ بات کہی، بات ختم ہو گئی۔ وہ بات، لیکن سچ بتاؤ نبی جو زمین پہ بولتے تھے آسمان پہ فیصلہ ہوتا تھا۔ نبی نے کیا کیا، ایک رات میرے پاس آئے گی مجھے پانی، بولو بولو ساتھ میں بولو، مجھے پانی مجھے تیل۔ کہا نبی نے، ارے بولو نا، کہا نا نبی نے، ارے بولو نا نبی نے کہا نا۔ بات طے ہو گئی پورے 6 مہینے کے بعد۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 6 مہینے۔ سننا ہے واقعہ، سننا، میں پھر آگے ایک واقعہ بتاؤں گا۔ 6 مہینے کے بعد ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں اٹھے۔ 6 مہینے گزر گئے، رات کو تہجد میں اٹھے۔ ہمارے نبی نے دیکھا تہجد میں اٹھے، تہجد کے لیے وضو کی ضرورت، وضو میں پانی کی ضرورت۔ ہمارے نبی نے کہا عائشہ عائشہ ذرا پانی دے دو، میں وضو کر لوں، تہجد پڑھ لو۔ عائشہ نے کہا آج ہمارے گھر میں پانی نہیں، تو ہمارے نبی نے کہا چراغ تو جلا دو عائشہ، ارے گھر میں چراغ تو جلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول چراغ جلانے کے لیے ہو گئی، بات پوری ہو گئی، پانی بھی نہیں۔ ارے ہمارے نبی نے کہا عائشہ پانی لاؤ، کہا پانی نہیں، کہا چراغ جلاؤ، تو کہا چراغ میں، وہ بات پوری ہو گئی۔ ہمارے نبی نے کہا ایک رات مجھ پر بھی آئے گی، پانی نہیں ملے گا تیل۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، عائشہ فکر مت کر، فکر مت کر، میں ابھی چلا، بھائی رات کا وقت ہے، میں باہر جاتا ہوں اور پانی اور تیل کا بندوبست کرتا۔ ہمارے نبی جیسے باہر نکلے، جیسے اپنے گھر کے باہر نکلے، حضرت ابو بکر سامنے آئے، ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا، ایک ہاتھ میں تیل کا ڈبہ، ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور ایک ہاتھ میں تیل کا۔ ہمارے نبی نے کہا ابو بکر تم کیسے آدھی رات کو؟ ارے آدھی رات کو مطلب ہمارے حساب سے 2-2:30 بجے ہوں گے، رات کے 3-3:15 بجے ہوں گے۔ بھائی ہمارے حساب سے رات کے 2-2:30 بجے، رات کو 2-2:30 بجے کوئی ہمارے گھر کے باہر پانی کا لوٹا لے کر کھڑا، کوئی تیل کا ڈبہ لے کر کھڑا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے گھر میں نہیں ہے نا پانی، تو پانی لے کر آیا۔ آپ کے چراغ میں تیل نہیں تو اللہ کے رسول نے کہا لیکن ابو بکر تجھے کیسے پتا چلا، تجھے کیسے پتا چلا کہ آج کی رات میرے گھر میں پانی نہیں ہوگا، آج کی رات میرے گھر میں تیل نہیں ہوگا، تجھے کیسے پتا چلا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے آج نہیں پتا چلا، 6 مہینہ پہلے آپ نے کہا تھا ایک رات ایسی آئے گی میرے پاس پانی نہیں ہوگا، تیل نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اس رات سے لے کر ہر رات میں آپ کے گھر کے باہر یہ لے کر کھڑا ہوں، اس رات سے لے کر ہر رات میں آپ کے گھر کے باہر یہ تیل کا ڈبہ اور یہ پانی کا لوٹا لے کر کھڑا کہ میرے نبی نے کہا ایک رات ضرور آئے گی اور میرے نبی کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا، وہ باہر آئیں گے تو پانی بھی پیش کر دوں گا، وہ باہر آئیں گے تو تیل بھی پیش کر دوں گا۔ اللہ کے رسول اللہ کی قسم آج 6 مہینے سے ہر رات میں یہی کام کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں یہ محبت ہے، اس کا نام کیا ہے؟